الحمدللہ قرآن پاک اللہ پاک کی وہ کتاب ہے، ایسا کلام ہے کہ جو عربوں میں نازل ہوا، ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا، اور ایسی کمال کے عربی میں تھا کہ عرب خود حالانکہ عربی بولتے تھے لیکن اس کے مثل لانے سے عاجز تھے اور آج تک عاجز ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے دلائل میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی زبردست انداز میں اتارا۔ یہ قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، اور پھر یہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رفتہ رفتہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ اور اس کلام پاک کو پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں، اپنی فضیلتیں ہیں، اور اس کی جو عظمتیں ہیں قرآن پاک خود بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل ہے۔ یہ کلام جو ہے دوسرا کوئی اسے بنا نہیں سکتا، اس طرح کا کلام کوئی بنا نہیں سکتا۔ یہ قرآن باطل کی رسائی سے پاک ہے، یہ کلام سیدھا اور مستقیم ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت اور نصیحت ہے، اور یہ کلام عظمت اور ناموری کا سبب ہے، اور یہ کلام پاک انتہائی اثر آفریں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اپنے فضائل قرآن خود بھی بیان کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی قرآن ہی پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہے، تو گویا اسے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دے گا جو اس نے مانگا نہیں، اور مانگنے والوں کو جیسے وہ عطا فرماتا ہے قرآن پڑھنے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ قرآن مجید جو ہے یقیناً ایک بامقصد کتاب ہے، اس کو اتارنے کے مقاصد بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقاصد کو خود بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقاصد میں سے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن پاک امت کو ڈرانا ہے، امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذابات کی معرفت اور اس کے عذابات سے ڈرانے کے لیے اتارا گیا۔ اسی طرح لوگوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے یہ کلام پاک تشریف لایا۔ اسی طرح یہ کلام پاک لوگوں کے لیے اللہ کے احکامات پہنچانے اور ان کے اختلافات پہ تصفیہ کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوا۔ اسی طرح یہ قرآن پاک نصیحت اور غور و فکر کرنے کے لیے بھی نازل ہوا کہ ہم انسان اسے پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں اور اس سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک یقیناً اللہ کی کتاب ہے تو اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہیں۔ کسی بندے کی تو کتاب نہیں ہے کہ اس میں آپ جس طرح چاہیں اس کو پڑھیں، جس انداز سے چاہیں چھوئیں، اس کے اپنے آداب ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے لکھنے کے اپنے آداب ہیں، چھونے کے اپنے آداب ہیں، پڑھنے کے اپنے آداب ہیں، رکھنے کے اپنے آداب ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جس زاویے سے دیکھیے آپ کو اس میں آداب اور عظمت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی بالا نظر آئے گا۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کے فضائل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ انہیں نہیں ملے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، تو وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح احادیث پاک میں بھی قرآن پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا، ان کی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پڑھنا یہ باعث تسکین جان ہے، روح کو اجلا کرتا ہے، نکھارتا ہے، اور یہ قرآن سکون بخشتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے اعجاز میں سے بھی ہے کہ قرآن کو یاد کرنا بڑا آسان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس طرح سے یاد کر لی جا سکے، قرآن پاک بآسانی یاد کر لیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے اعجاز میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قرآن کو حفظ کرنے کے بھی اپنے فضائل ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو۔ تو قرآن پاک کا جو حافظ ہوگا وہ پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، اور درجات میں بڑھتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اسے اللہ کی عطا سے بڑے درجات جنت میں حاصل ہوں گے۔